اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صرف ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی فوج کو افغانستان میں کم از کم 5 سال تک موجود رہنا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے یہ مختلف بین الاقوامی اخبارات کی آج ہیڈ لائن تھا، اور آج ہی یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویو کے تقریباً 12-13 گھنٹوں کے اندر اندر امریکی صدر براک اوباما نے ایک تقریر کی امریکہ میں، اور اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ افغانستان میں مزید 30,000 فوجی بھیجیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹائم فریم دے دیا کہ اگلے 16 ماہ میں امریکی فوج کی افغانستان سے واپسی شروع ہو جائے گی. تو یہ اب بہت سے لوگ پاکستان میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج کو 5 سال تک افغانستان میں رہنا چاہیے، جبکہ خود امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ اگلے 16 ماہ میں امریکی فوج کی واپسی شروع ہو جائے گی. اس پر بہت سے جو سوالات ہیں ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو سنوا دیں کہ براک اوباما صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home. We're in Afghanistan to prevent a cancer from once again spreading through that country. But this same cancer has also taken root in the border region of Pakistan. And that's why we need a strategy that works on both sides of the border. تو یہ براک اوباما صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ 18 ماہ میں امریکی فوج کی واپسی شروع ہو جائے گی افغانستان سے. اس سے صرف ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ نے بی بی سی کے انٹرویو میں کیا کہا، یہ بھی ذرا سن لیجئے. We can get our act together and get the job done in a reasonable time, which 3 years, 5 years? Yeah, it can't be done overnight. I think it'll take, yeah, perhaps. You see, it'll Perhaps take 5 years. At least. Okay. But we're getting mixed messages, though, because you're saying you want the Americans to stay there, but Yusuf Raza Gilani, the Pakistani Prime Minister, in the past few days has said he's worried that if there is this massive troop surge in Afghanistan, that it's going to send, his word, an influx of militants from Afghanistan into Pakistan. If it's not coordinated with us. تو بہت واضح الفاظ میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ کم از کم امریکی فوج کو 5 سال تک وہاں پہ موجود رہنا چاہیے. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا موقف کچھ اور ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امریکی فوج موجود رہے گی تو اس سے پاکستان کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے. تو اس کا جواب جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی واضح نہیں دیا. تو یہ جو ایک واضح تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے براک اوباما صاحب کی جو افغانستان کے حوالے سے جو آج کی تقریر ہے اس میں اور ہمارے وزیر خارجہ کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں بھی کافی فرق نظر آ رہا ہے. تو ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور. ان کے ساتھ ہیں جناب طارق فاطمی صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور معروف ایکسپرٹ ہیں، ان کے اخبارات میں مضامین بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. بابر اعوان صاحب، پہلا سوال تو اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ صاحب کے جو خیالات ہیں اس میں ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. اس پہ میں ایک شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہیومن ججمنٹ کی. اور اگر آپ نے وہ جو ڈیمینر دیکھا، آپ نے ایک انٹرویو ہو رہا ہے اور اس میں جو زینب صاحبہ ہیں، یہ بھی مسلم، انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا جی 5 سال، اور پھر جو کہا فارن منسٹر نے، یہ ایک ایسے ہی جنرلی جس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، یہ جو انہوں نے کہا انٹرویو کے فلو میں اس کو دیکھا جانا چاہیے. پالیسی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا، اور آج فارن آفس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دوبارہ اوباما صاحب کی سپیچ کے بعد دیا، جو آپ کے پاس پریس کے پاس پہنچ چکا ہے. دیکھیے، جو پاکستان کا پرسپشن ہے وہ میں آپ کو اسٹیٹڈ پالیسی آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. آپ کو علم ہے کہ کل ان کے کمانڈر ان چیف نے آپ کے کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ زرداری سے ٹیلی فون پہ بھی بات کی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو بھی جیمز جونز نے ٹیلی فون کیا، ان کی بھی گفتگو ہوئی. جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہماری پارٹنرشپ ہے
بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ وہ کسی ایک ایشو کے اوپر اسپیسیفک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری بڑا بیر سے شروع ہوتی ہے. اس ہسٹری کا ایک موڑ وہ ہے جس کی طرف آج آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا، پاکستان کی بات نہ سنی گئی. جب پریزیڈنٹ گئے تھے ابھی افغانستان تو انہوں نے وہاں بھی جا کے یہ کہا، ہم پرسسٹنٹلی یہ کہتے رہے اور اس کو رجسٹر بھی کیا گیا اوباما صاحب کی سپیچ کے ذریعے سے کہ اگر پاکستان کو نہ کیا گیا شامل ان سارے معاملات میں اور پھر چارلی ولسن وار لڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ پھر اس کے آفٹر میتھ والا نکل سکتا ہے جو ہم اور دنیا اور ریجن افورڈ نہیں کر سکتے. جی طارق فاطمی صاحب، اوباما صاحب کی سپیچ پر آپ کا کومنٹ کیا ہے اور کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی سپیچ میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیکنڈ ہاف کا میں پہلے ریسپونڈ کروں گا. میرا خیال ہے فارن منسٹر بیسیکلی ریفلیکٹ کر رہے تھے جو ایک اسٹیٹ آف انسرٹینٹی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک تاریخ ہے. اگر تو امریکنز بہت جلدی چلے جاتے ہیں تو جو ڈیبری آف وار ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اس سے ہم سفر کرتے ہیں. اگر بہت پرولونگڈ اسٹے ہوتا ہے تو اس کے بھی ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ انسرجنسی اور ملیٹنسی کو فردر پروموٹ کرتی ہے. اس کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. جہاں تک اوباما صاحب کی تقریر ہے، آبویسلی یہ تو 3 مہینے کے ایگنائزنگ اپریزل کے بعد ہوئی ہے. کیوں ایگنائزنگ تھا؟ اس کی وجہ 2-3 ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اوباما ان لائک ہز پریڈیسیسر بش سے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اور اس نے فوراً ریکگنائز کیا کہ یہ ایک نو ون سچویشن ہے، اس میں امریکہ پھنستا ہوا جا رہا ہے اور اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے اس وار کی جس طرح سے بش کی ایک اونرشپ تھی. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے ٹروپ ریکوائرمنٹس کے پر ججمنٹ کریں گے جب آپ ہمیں اسپیسیفکلی ایک ایگزٹ پروگرام بھی ساتھ ساتھ دیں گے جس میں بڑی اسپیسیفک ٹائم لائن ایکشن ہوگا، یعنی کتنے دنوں میں آپ کیا اچیو کریں گے. کیونکہ ہم اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہ امریکہ کی سیاستی اجازت دے رہی ہے، نہ ان کی اکانومی اجازت دے رہی ہے، نہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی اپنی سروائیول اس چیز کی اجازت دے رہی ہے. تو یہ اسپیچ جو ہے یہ سیریز آف کمپرومائزز ہے. یہ ریپبلکن ڈیمانڈ ہے کہ ٹروپس جائیں، ڈیموکریٹک ڈیمانڈ ہے کہ ٹائم فریم اس کی کمپرومائز ہے. یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی افغانستان میں کاٹ اپروچ ہے یعنی کاؤنٹر ٹیررزم. دوسری میک کرسٹل کا ہے کہ کوائن اپروچ ہے کاؤنٹر انسرجنسی. اس کے بیچ میں یہ ایک کمپرومائز ہے. بائیڈن کا کہنا ہے کہ فوکس پورا پاکستان پہ ہونا چاہیے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ فوکس افغانستان. اس دونوں کے بیچ میں بھی یہ ایک کمپرومائزز ہے. اور پھر بعد میں آپ کے سوال پر میں پاکستان پہ اس کے کیا اثرات میں کہنا اچھا آپ کے خیال میں بابر وان صاحب پاکستان کے لیے اس میں کیا پازیٹو چیز ہے یا نیگیٹو ہے؟ پاکستان کے لیے جو پازیٹو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے انلسٹ کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بڑی کوشش کی ایک لمبے عرصے تک کہ اس کو ایک سٹیک ہولڈر ایک طرح کا اس جو ایف پاک ایشو ہے اس کے اندر اس کو سٹیک ہولڈر سمجھا جائے. اوباما صاحب نے ہندوستان کے سارے جو تھاٹ تھی وہ بھی اور اس کا مینشن تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا وچ از اے ویری پازیٹو تھنگ فار پاکستان پوائنٹ آف ویو. اس لیے کہ ہم برنٹ سارا لیتے ہیں. پچھلی جو جنگ ہوئی اس کا برنٹ بھی ہم نے لیا اور وہاں جو بھارت کی جو موجودگی جس حیثیت میں سے بھی ہے افغانستان کے اندر دیٹ از پارٹ آف دی پرابلم دیٹ از ناٹ پارٹ آف دی سولوشن. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹو بات ہوئی ہے. دوسری جو پازیٹو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ کو میں بلکہ آپ سے بھی ایک سوال کرنے والا تھا. آپ روز سوال کرتے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پہلے سوال کر لوں. جی کیجیے. یہ نہ میں بھول جاؤں. میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ 2 دن پہلے آپ نے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح جو 2 انگریزی کے اخبارات چھپتے ہیں امریکہ سے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب جمہوریت کا بستر بوریا گول ہونا چاہیے. تو آج جو پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر تھی انہوں نے تو کہا ہے سیدھا سیدھا کہ ہماری کمٹمنٹ ہے جمہوریت کے ساتھ، ہم ڈیموکریسی کو ہم سپورٹ کریں گے. تو وہ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ صدر زرداری کی حکومت تقریباً ختم ہونے والی ہے. تو اس پہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے.